ایسے پھیر دینا ایک دفعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.
چلیں جزاک اللہ تعالی خیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکائے کلاس کو خوش آمدید. اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھ کر ہم فیض صحبت قرآنی انسائکلوپیڈیا حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہماری حاضریاں قبول فرمائیں اور ہمیں دورہ قرآن اس طریقے سے کرتے ہوئے کہ ہمیں قرآن کی اس طرح سے سمجھ آئے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہزاروں موضوعات انسان کو عطا فرمائے ہیں، سمجھائے ہیں، اور ان موضوعات کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا اور احسن تقویم کے مقام پر فائز ہونے کا جو راستہ اللہ پاک نے انسان کو دیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس راستے پر چلتے ہوئے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور احسن تقویم کی منزل کو پانے کے قابل بنائیں اور اس کو پانے میں، اس اعلیٰ مقصد کو پانے میں اللہ پاک ہم سب کو اعلیٰ کامیابیاں عطا فرمائیں. تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم قرآنی انسائکلوپیڈیا جو کہ اس امت مسلمہ پر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی کی ایک بہت بڑی کاوش ہے، ایک بہت بڑا احسان ہے اس امت مسلمہ پر کہ انہوں نے پورے قرآن کو 5000 سے زائد مضامین جو اس قرآن میں موجود ہیں ان مضامین کے اعتبار سے ترتیب دے دیا کہ پورے قرآن کریم سے ہر مضمون کی آیات کو نکال کر اس ریلیٹڈ مضمون کے اندر جمع کر دیا اور الگ الگ مضامین، موضوعات الگ الگ بنا دیے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہم اسی طریقے سے فیضیاب ہونے کے لیے جمع ہوتے ہیں. تو ہمارا سب سے پہلا موضوع جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے انسائکلوپیڈیا کے اعتبار سے بھی اور ہمارے پڑھنے کے اعتبار سے بھی، سب سے پہلا موضوع جو ہم نے شروع کیا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کے وجود پر قرآن سے دلائل، الدلائل علی وجود اللہ تعالی. اور اس میں سب سے پہلی دلائل کی قسم جو ہے، یعنی دلائل میں سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کائنات کو عدم سے وجود میں لانے سے استدلال. استدلال کا مطلب ہوتا ہے دلیل دینا. کسی جو بات ہم نے کی ہے نا، دعویٰ کیا، اس پر دلیل پیش کرنا. تو عدم سے وجود میں، کائنات کا عدم سے وجود میں آنا، یہ بھی اللہ رب العزت کے وجود پر ایک دلیل ہے. تو اس پر جتنی آیات تھیں، کتنی آیات پڑھی ہیں اس پہ آپ نے؟ 11 آیات ہیں. 11 آیات اس موضوع میں پیش کی گئی ہیں مختلف صورتوں سے قرآن کریم میں سے. اب دوسرا موضوع ہمارے پاس آ رہا ہے کائنات کی با مقصد تخلیق سے استدلال. یعنی پہلا استدلال کیا تھا کہ کائنات موجود نہیں تھی، اس کو وجود میں لایا گیا.
آسمان پہلے موجود نہیں تھے، ان کو وجود میں لانے والا خدا ہے، وہ وجود باری تعالیٰ ہے۔ زمینیں پہلے وجود میں نہیں تھیں، ان کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی طرح انسان ہیں، جانور ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، کل مخلوقات اور سارے جہان جو عدم سے وجود میں لائے گئے، وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کی کائنات میں اگر آسمان بنے ہیں تو ان میں بھی کوئی حکمت ہے بنانے میں، زمینیں بنی ہیں تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ ہر چیز سماوات والارض، یعنی کائنات میں، آسمانوں میں، زمین میں غور کرتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سبحانک، بنانے کا بھی ایک مقصد ہے، زمینوں کو بنانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اب آگے جو آیات آئیں گی وہ کائنات کی با مقصد تخلیق کے بارے میں ہوں گی، کہ جو ہر چیز کو با مقصد پیدا کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے، وہی وجود باری تعالیٰ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی آیت سورہ ابراہیم سورت نمبر 14 ہے اور آیت نمبر 19۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ الم تری، اے سننے والے کیا تو نے نہیں دیکھا؟ لم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نہیں، ترا تو نے دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو ماضی کی نفی کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اب تک؟ آ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حمزہ زبر آ، اس سوال کے لیے استفہامیہ حرف ہے یہ۔ کیا اے سننے والے کیا تو نے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، خلق پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق پر مبنی تدبیر کے ساتھ، حق پر مبنی تدبیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، یعنی اس کے پیچھے تدبیر ہے کوئی، اس کے پیچھے مقصد ہے کوئی، اور وہ مقصد حق ہے، حق پر مبنی ہے۔ ان یشاء، ان اگر، ان جہاں بھی آئے اس کا مطلب ہوگا اگر، یشاء وہ چاہے، شاء یشاء ہوتا ہے چاہنا، یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم، یذہب، اذہب یذہب، ذہب یذہب کا مطلب ہوتا ہے جانا، یہ آپ نے پڑھا سارا، ذہب جانا، اور اگر ذہب سے ماضی اذہب کر دیا جائے، ثلاثی مزید فی میں اس کو کنورٹ کر دیا جائے اذہب، تو اس کا مطلب ہے لے جانا کسی کو۔ ذہب کا مطلب کیا ہے؟ جانا، اور اذہب لے جانا۔ تو اذہب ماضی ہو تو اس سے مضارع بنتا ہے یذہب، یذہب وہ لے جائے، کم تمہیں، لے جانے کا مطلب کیا؟ تمہیں نیست و نابود کر دے، تمہیں ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، وَيَأْتِ اور لے آئے، بِخَلْقٍ جدید ایک نئی مخلوق کو، یأتی بی اس کا مطلب لے آئے، خلق مخلوق، جدید ایک نئی، یعنی وہ اس حد تک قادر ہے، وہ اتنا قادر ہے، اتنا بڑا قادر ہے کہ وہ چاہے تو ایک پلک جھپکنے کی دیر میں تم سب کو، ساری دنیا کو نیست و نابود کر کے اتنی ہی مخلوق اور کھڑی کر دے نئے سرے سے، وہ قادر ہے۔ تو اس نے کوئی چیز بھی، یعنی جو اتنا بڑا خدا ہو، اللہ اکبر، اتنا بڑا خدا ہو، تو پھر وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے پیچھے تدبیریں بھی تو بڑی ہوتی ہیں۔
اس کے پیچھے مقصد بھی تو بڑے ہوتے ہیں، کسی چھوٹے مقصد کے تحت تو وہ کام نہیں کرتا۔ جس عظمت والی کوئی ہستی ہوتی ہے اسی عظمت کے اس کے کام ہوتے ہیں، اور اس کے کاموں کے پیچھے اتنے ہی عظمت والے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اس کے کاموں کے پیچھے مقاصد بھی تو اتنے ہی بڑے ہیں۔ اب دوسری آیت مبارکہ سورہ ابراہیم کی یہ ہے، سورہ ابراہیم 14 نمبر سورت اور آیت نمبر ہے 32، 32 نمبر آیت 32۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے خلق، پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، وانزل، اور اتارا، نازل کیا، من السماء، آسمانوں کی طرف سے۔ یہ پہلے بھی عرض کیا تھا میں نے کہ آسمانوں سے پانی نہیں آتا بلکہ آسمانوں کی طرف سے، اونچائی کی طرف سے پانی آتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نیلا آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے اندر سے اوپر سے پانی آتا ہے۔ پانی نیچے سے اوپر جاتا ہے بخارات بن کے، اور پھر پانی بن کے واپس زمین پر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ اور اتنا بڑا جو ایک عمل ہے، اتنا بڑا جو امر ہے، اس کے پیچھے آپ دیکھ لیں کہ مقصد کیا، کتنا بڑا مقصد ہوگا، وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا مقصد کیا ہے۔ اور نازل کیا، من السماء، آسمانوں کی طرف سے، ماءً، پانی، فاخرج بہ، پھر پیدا فرمائے اس پانی کے ذریعے سے۔ یعنی پانی پہلے آسمانوں کی طرف اڑاتا ہے بخارات بنا کر، پھر اس پانی کے اندر کیا چیز شامل فرماتا ہے، کیا اس کو کس پروسیجر سے نکالتا ہے، کن فیکٹریوں سے چلاتا ہے، پھر اس کو واپس زمین پر برساتا ہے، اور پھر جب وہ پانی واپس زمین پر آتا ہے تو کیا کرتا ہے، پیچھے آپ نے پڑھا کہ مردہ زمین کو بولیں زندہ کر دیتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یعنی مردہ زمین وہ ہوتی ہے جس میں کوئی پودا نہیں اگ سکے، کوئی سبزہ نہ اگ سکے، خشک زمین ہو، اور جب اسی مردہ زمین پر آسمان کی طرف سے پانی اللہ پاک نازل فرماتا ہے تو اس پانی کے نازل ہونے سے وہ زمین اتنی زندہ ہو جاتی ہے، اتنی زرخیز ہو جاتی ہے کہ ہر قسم کے پھل جو ہیں وہ اس پانی کے برسنے سے ممکن ہو جاتے ہیں۔ پھل بھی، سبزیاں بھی، ہر قسم کے درخت بھی، پودے بھی، ہر چیز جو زمین سے اگتی ہے۔ تو جب پانی کو نازل فرماتا ہے فاخرج بہ، تو پیدا فرماتا ہے اس کے ذریعے سے، من الثمرات، پھل، کس لیے، رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے۔ اس میں سے پھر کیا کرتا ہے، پھل اگاتا ہے، پھل پیدا کرتا ہے۔ اب سمجھ آ گیا نا مقصد، پانی کا مقصد کیا ہے؟ پانی کا مقصد ہے اس کائنات میں پیدا کی ہوئی زندگی کو زندہ رکھنا۔ انسان کی زندگی بھی پانی سے، پودوں کی زندگی بھی پانی سے، جانوروں کی زندگی بھی پانی سے۔ تو یہ جو پانی اللہ پاک آسمانوں کی طرف سے نازل کرتا ہے، تو اس پانی کے اندر کیا ہے، مقصد کیا، جو ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اس کا مقصد پتہ نہیں کتنا گہرا ہے، کتنا عظیم ہے۔ تو جتنی ہماری سمجھ کام کرتی ہے کہ پانی کا مقصد ہے زندگی کو زندہ رکھنا، زندگی کو جاری رکھنا۔ تو اس پانی کے ذریعے سے تمہارے کھانے کے لیے، اگر تمہیں پیدا کیا ہے، زمین پر بھیجا ہے، تو پھر اس نے تمام بھی کتنے بڑے فرمائے کہ تمہارے کھانے کے لیے ہر قسم کے پھل بھی، سبزیاں بھی، دالیں بھی، ہر چیز تمہارے کھانے کے لیے مختلف ذائقوں کے ساتھ اس نے پیدا فرمائی۔ تو اس کے بعد وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، وَسَخَّرَ، اور اسی نے مسخر کیے ہیں، کر دیا ہے مسخر، لکم، تمہارے لیے، الفلکا، جہازوں کو، بحری جہازوں کو اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اور کس لیے کیا ہے، مقصد کیا ہے ان کو؟ اب
سمندر ہے آپ کے سامنے یا نہر ہے، دریا ہے، آپ اس کے اوپر کی سطح کے اوپر کوئی بھی چیز رکھیں وہ اندر گر جائے گی یا کھڑی رہے گی وہاں پہ. مطلب ایک سوئی آپ نے رکھی ہے، سوئی اوپر رکھیں گے تو وہ نیچے تہہ میں چلی جائے گی، اوپر کھڑی نہیں رہے گی. ہاں ہلکی پھلکی چیزیں جیسے پتے ہوتے ہیں، گھاس پھوس ہوتے ہیں، کوئی کاغذ کی کشتی ہوتی ہے، اس طرح کی چیز جو ہے وہ اوپر پانی سے تیرتی رہتی، کیونکہ وہ بھاری نہیں ہوتی، وزنی نہیں ہوتی، نیچے نہیں جا سکتی. اس کا مطلب وزنی چیز جو ہے وہ پانی کے اوپر ٹھہر نہیں سکتی، وہ ڈوب جاتی ہے. لیکن اتنے بڑے بڑے لاکھوں ٹن بھاری جہاز، ہوائی جہاز، بحری جہاز اور کشتیاں، اور پھر ان کے اندر لاکھوں ٹن وزنی سامان رکھا ہوا ہے، اور وہ پانی کے اوپر اس طرح کھڑے ہوتے ہیں نا اوپر، اور اوپر تیر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. ان کو جو پانی کے اوپر ٹکایا ہوا ہے اور پانی کے اوپر تیرتے پھر رہے اتنے بڑے بڑے جہاز، یہ تمہارے خدا نے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں، اور ان کو مسخر کرنے کا بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے. ان کو بھی بے مقصد اللہ پاک نے پانی کے اوپر نہیں ٹھہرایا. پھر اڑنے کے لیے ہلکی چیز کا اڑنا آسان ہے، بھاری چیز کا اڑنا مشکل ہے، مگر ہوائی جہاز سے بھاری کوئی چیز ہے کہ جو اڑتی ہو فضا میں. اب ہوائی جہاز کو دیکھ لیں، یہ بھی اللہ رب العزت نے مسخر کیا ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، اور اس کے مسخر کرنے میں بھی ایک مقصد ہے. اب کشتیوں کو اور جہازوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. کس لیے کیا؟ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ، لِتَجْرِیَ، تاکہ وہ چلتی رہیں، فی البحر، سمندر میں سفر کریں. تو کشتیوں اور جہازوں کو مسخر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ سمندر میں سفر کریں. اور یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ سمندر میں سفر کس لیے کرتی ہیں. ایک تو مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے، جہاں خشکی کے راستے ممکن نہیں ہوتے وہاں کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز جو ہیں یہ انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں. تجارت کی غرض سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، ٹور کی غرض سے جانا ہے، پھر اس سمندر کے اندر سے اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرنا ہے، ہیرے جواہرات نکالنے ہیں، کھانے کے لیے وہاں سے فش نکالنی ہے، کھانے کا سامان بھی اللہ پاک نے سمندر کے اندر رکھا ہے، اور اپنا معاشی سامان بھی رکھا ہے. ہیرے جواہرات نکال کے لوگ کاروبار کرتے ہیں. تو یہ مقصد ہے ان جہازوں کا اور ان کشتیوں کا، تاکہ وہ چلتی رہیں سمندر کے اندر، بھی امرہ، اللہ کے حکم کے ساتھ. ان کے چلنے میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. چلتی کس طرح ہیں؟ اللہ کے حکم کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ جب ان کو اپنے حکم سے چلاتا ہے تو ان کے اندر بھی بہت بڑے مقصد پوشیدہ ہوتے ہیں. اور یہ سب ذہن میں رکھیں کہ پوری کائنات کی تخلیق کے پیچھے جو مقاصد اللہ پاک نے رکھے ہیں وہ سارے کے سارے انسان کی بھلائی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے ہیں، فرشتوں کے لیے نہیں ہیں. فرشتے تو خود ہماری خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہیں مقاصد یہ انسان کے لیے ہیں. اے کاش کہ انسان اپنے رب کو پہچان جائے، جان جائے، پہچان جائے اور پھر مان جائے کہ میرا رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے. اور یہ حقیقت ہے اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا محبوب بنا کر پیدا کیا. انسان بے وفا ہے، انسان ظالم ہے. اللہ پاک نے اس کو سارے نام دیے ہیں. ظلومن جہولا فرمایا ہے، قطورا فرمایا ہے، عجولا فرمایا ہے کہ انسان اتنا بے وفا ہے، اتنا جلد باز ہے، اتنا بخیل ہے، اتنا ظالم ہے، اتنا جاہل ہے کہ اپنے رب کی محبتوں کو 1% بھی سمجھتا ہی نہیں، اپنے رب کی محبتوں کو سمجھتا ہی نہیں. حالانکہ رب نے دیکھیں کیا کیا کچھ اس انسان کی خاطر مسخر کر دیا ہے.
پھر فرمایا وسخر لکم الانہار، اور اس نے مسخر کر دیے ہیں تمہارے لیے دریا بھی، سمندر ہی نہیں دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اب دریاؤں کا پانی جو ہے وہ بھی انسان کی خدمت میں ہے۔ دریاؤں کا پانی نہروں میں آتا ہے، نہروں سے پھر کھالیوں میں جاتا ہے، کھالیوں سے پھر کھیتوں میں جاتا ہے، زرعی زمینوں میں جاتا ہے اور اناج اگاتا ہے۔ جتنا اناج پوری انسانیت کھاتی ہے وہ دریاؤں کے پانی سے اللہ پاک اس کو پیدا فرماتے ہیں، اس پانی کے ذریعے سے۔ اور سمندر جو ہے یہ سفر کرنے کے لیے اور اللہ کے فضل تلاش کرنے کے لیے، خوراک تلاش کرنے کے لیے سمندروں کو اللہ پاک نے بنایا۔ تو یہ سارے اللہ پاک نے جو کچھ بھی تخلیق فرمایا اس کے پیچھے بڑے بڑے مقاصد ہیں۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود، یہ سارے تخلیقات، مخلوقات اور ان کے پیچھے جو مقاصد ہیں، یہ سارے کے سارے اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ رب العزت کا وجود ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت کا وجود ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 ہے۔ اب آپ لوگوں کا یہ کام ہے جو کلاس اٹینڈ کرنے والے ہیں کہ آیات میں نوٹ کرواتی ہوں روز، ان آیات کو نوٹ کیا کریں اپنے رجسٹر پہ۔ جن کے پاس سیٹ نہیں ہے سیٹ لے لیں آپ، تو ماشاءاللہ بہت ہی برکت والی بات ہے اور بہت آسانی والی بات ہے۔ جو سیٹ لے سکیں، آن لائن پڑھنے والے بھی، کلاس میں پڑھنے والے بھی، تو جو نہیں ابھی فی الحال لے رہے تو ان کا یہ کام ہے، فرض ہے، وہ فرض ہے جو چھوٹ نہیں سکتا، فرض کفایہ نہیں ہے، یہ فرض عین ہے کہ آیات کو نوٹ کریں اور پھر رات کو ٹائم نکال کے جب فراغت ہو آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھ کے ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر یاد کریں، پکا کریں، اور پھر ذہن میں مضبوط رکھیں کہ اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ فلاں موضوع پر قرآن کی کون سی آیت دلیل ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں وہ آیت آ جائے۔ پڑھنے کا فائدہ تو یہی ہے نا۔ اس لیے یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جس طرح آپ لوگ رجسٹر لے کے بیٹھے ہیں، اس طرح اپنے اپنے نوٹس بنانے ہیں۔ ان کو ہم نوٹس کا نام دیں گے، اور میں نے یہ کیا تھا، گروپ میں بھی شیئر کیا تھا کہ جو باقاعدہ کلاس حاضری دیں گے کلاس میں، جن کی حاضریاں پوری ہوں گی، ان کے لیے بھی انشاءاللہ الکریم ہم اینڈ پہ پرائز رکھیں گے، خاص ان کے لیے انعام ہوں گے، چاہے سارے ہی حاضر ہوں، باقاعدہ سب کی پوری حاضریاں ہوں، یا اس نے کچھ نالج بھی حاصل کیا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو پڑھنا، نوٹس بنانے ہیں، پھر آپ کے نوٹس چیک بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر ان پر نمبر مل کے ان پر بھی آپ کو پرائز انشاءاللہ الکریم دیے جائیں گے۔ اب حاضری آپ اس طرح سے، وہاں سے ہم روز ان کی حاضری جو ہے وہ رجسٹر پہ اتار لیا کریں گے۔ جو فیس بک پہ حاضر ہوتے ہیں وہ فیس بک کے کومنٹ سے اپنی حاضری لگا سکتے ہیں، جہاں کومنٹ کرتے ہیں اس میں اپنا نام لکھ کے پریزنٹ لکھ دیں۔ تو یہ درمیان میں آپ کو اس لیے بات بتا رہی ہوں کہ اس وقت زیادہ اسٹوڈنٹ جو حاضر ہیں، شروع میں کوئی آتے دیر کر دیتا ہے یا اینڈ پہ جلدی چلا جاتا ہے، تو درمیان میں سارے حاضر ہیں، اس لیے سارے اس بات کو یاد رکھیں، اپنی حاضری یقینی بنائیں، تاکہ ہم قرآن کریم کی انسائکلوپیڈیا سے برکتیں پوری کی پوری حاصل کر سکیں، سمیٹ سکیں۔ اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائیں۔ تو یہ بات آپ سب نے یاد رکھنی ہے، اور کلاس کا وقت کسی مجبوری کے تحت اگر چینج ہوتا ہے تو آپ کو پہلے بتا دیا جاتا ہے گروپ کے اندر، تو اس کو بھی یاد رکھا کریں۔ اب آیت نمبر 3 ہے کہ کائنات کی با مقصد تخلیق سے استدلال، اس کی آیت نمبر 3 ہے، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ خلق، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق پر مبنی دلیل کے ساتھ۔ تعالی، وہ ان چیزوں سے بلند و بالا ہے، برتر ہے،
اما جن سے یشرکون جن کو کفار اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں کفار، اللہ رب العزت ان چیزوں سے برتر ہے، بالا ہے۔ اب کفار مشرکین نے کون سا خدا نہیں بنایا؟ کسی نے سورج کو خدا بنا لیا، کسی نے چاند کو بنا لیا، کسی نے ستاروں کو بنا لیا، کسی نے گائے کو بنا لیا، بدبخت نے یہ بھی نہیں دیکھا یہ جانور گندا ہر وقت گندگی میں رہنے والا، کسی نے سانپ کو خدا بنا لیا۔ تو اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے بالا و برتر ہے، اور اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بالحق، حق پر مبنی دلیل کے ساتھ۔ جہاں بالحق ہی آئے تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ جس آیت کے اندر تخلیق سماوات و ارض کے ساتھ بالحق کا لفظ آ رہا ہے تو یہ آسمان اور زمین کی با مقصد تخلیق پر دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی وجود کی آسمانوں اور زمین دلیل ہے کہ اللہ پاک نے حق پر مبنی تدبیر کے ساتھ آسمانوں کو بنایا، اس کے پیچھے بھی مقصد ہے، زمینوں کو بنایا، اس کے پیچھے بھی ایک تدبیر ہے، مقصد ہے۔ اللہ کا کوئی کام بھی تدبیر سے خالی نہیں ہوتا، حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 3 ہے، سورہ نحل سورت نمبر 16، سورت نمبر 16 ہے اور آیت نمبر 3، چوتھی آیت۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون۔ اولم یتفکروا، اوا کے کیا معنی ہے؟ کیا؟ لم یتفکروا، انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، کس میں؟ فی انفسہم، اپنے من میں، اپنے باطن میں، اپنے من میں غور و فکر نہیں کیا کہ ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، الا، مگر، بالحق کی، حق پر مبنی تدبیر کے ساتھ۔ بات سمجھ آئی نا؟ ایک بات بار بار آ رہی ہے تو وہ ہمیں یاد ہو جانی چاہیے کہ کیا یہ لوگ جو اللہ کی ذات پر دلیل مانگ رہے ہیں، انہوں نے اپنے من میں غور نہیں کیا کہ ان کے اندر اللہ پاک نے ان کو بھی تو پیدا کیا، ان کے اندر کیا کیا نظام بنائے، اور ہر نظام کا ایک مقصد ہے، ہر نظام کا ایک مقصد ہے۔ تو کیا انہوں نے اپنے من میں غور نہیں کیا، یا خود انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، آسمانوں و زمینوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے، وہ سارے کا سارا حق پر مبنی دلیل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور مقررہ مدت کے دورانیے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر چیز کے لیے ایک مدت مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ ایک وقت جاتا ہے یا نہیں؟ ایک وقت آتا ہے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، حتیٰ کہ آسمان و زمین اگر اتنی مضبوطی سے کھڑے ہیں اور کتنے لاکھوں سالوں سے کھڑے ہیں، اور ابھی پتہ نہیں کتنے لاکھ سال کھڑے ہونا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کی بھی مدت ختم ہو جائے گی، ان کی بھی مدت ختم ہو جائے گی۔ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز کے لیے ایک مدت کا مقرر کر دینا اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے،
اور وہ مقصد پورا کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں ایک مدت کے لیے آئے ہیں، اور جب وہ مقصد پورا ہو جائے گا پھر اس دنیا سے ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب وہ مقصد جو ہمیں اللہ پاک نے دیا وہ انسان کو کے حوالے کر دیا، انسان کو اختیار دے دیا کہ تو نے اس مقصد کو پورا کرنا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تیری شروع کر کے ایک اینڈ اس کا رکھا ہے۔ سورہ ملک پڑھتے ہیں نا روز، وہ کیا کہتی ہے شروع میں؟ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ ہے جس نے موت کو زندگی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، موت کو پیدا فرمایا ہے اور زندگی کو پیدا فرمایا ہے۔ یعنی زندگی ہماری سٹارٹ ہے اس دنیا کی، اس دنیا کا جو سٹارٹ ہے وہ زندگی ہے، اور اس دنیا کا جو اینڈ ہے وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ تو زندگی سٹارٹ کر کے موت پر ختم کر دینا، اس دنیا کے وقت کو ختم کر دینا، اس سے ایک مقصد ہے اس کے اندر۔ یہ جو درمیان میں ایک رکھا ٹائم رکھا، اس میں ایک مقصد دیا اللہ پاک نے، اور مقصد کیا دیا کہ ایکم احسن عملا۔ یہ جو زندگی کے بعد موت کا وقت مقرر کیا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اگر مقصد نہ ہوتا تو اسی طرح زندگی چلتی رہتی، ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو ختم اس لیے کیا ہے کہ اس زندگی کے اندر، اس راستے کے اندر ایک مقصد رکھا ہے، اور وہ مقصد کیا رکھا ہے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اس تھوڑے سے وقت کو پہچانتے ہوئے کہ میری زندگی بہت بڑی نہیں ہے، میری زندگی بہت تھوڑی ہے، تو اس میں نے یہ مقصد پورا کرنا ہے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہترین اعمال سے زندگی گزاری، یہ تھوڑی سی زندگی گزار کے اللہ کی بارگاہ میں جاتی۔ تو اس مختصر زندگی کا مقصد اللہ پاک نے کیا دیا ہے؟ اعلیٰ اعمال کرنا، احسن اعمال کرنا، ہر گناہ سے بچنا، ہر گناہ سے بچتے ہوئے، ہر برائی سے بچتے ہوئے، ہر حرام سے بچتے ہوئے، ہر نافرمانی سے بچتے ہوئے، تقویٰ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اس زندگی سے گزر جانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا نا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تقویٰ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے تم یوں سمجھو کہ ایسے راستے سے چل رہے ہو جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں۔ خاردار جھاڑی کس کو کہتے ہیں؟ کانٹے دار جھاڑی، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ تو کانٹے دار جھاڑیوں جو قریب قریب ہو اور درمیان میں تنگ راستہ ہو، تو وہاں سے تم کیسے گزرو گے؟ تو جواب دینے والے نے کہا کہ اپنا دامن بچا بچا کے، کہ کہیں میرا دامن کانٹوں میں نہ پھنس جائے، پھٹ نہ جائے، زخمی نہ ہو جائے، داغدار نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی میں گزرتے ہوئے اس طرح سے گزرنا کہ کہیں میرا دامن کسی کانٹے میں پھنس کے داغدار نہ ہو جائے، احتیاط سے گزرنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور یہ جو ارد گرد کانٹے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ گناہ ہیں، یہ نافرمانیاں ہیں، یہ حرام ہیں، کہ دنیا میں شیطان جو انسان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، یہ ہر لمحہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک مومن کے ایمان کو داغدار کرے، مومن کے اخلاق کو داغدار کرے، مسلمان کے کردار کو داغدار کرے اور اس سے گناہ کروائے۔ تو جو اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اس مختصر راستے سے گزر گیا، تو یہ اس کا مقصد ہے اس زندگی کا، یہی مقصد ہے اور کوئی نہیں، کہ اپنے آپ کو نفس و شیطان کے حملوں سے بچا کے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہوئے اور ہر گناہ سے بچتے ہوئے، ہر حرام سے بچتے ہوئے اس زندگی کو پار کر لینا، یہ مقصد ہے اس مختصر زندگی کا۔ اجل مسمى، ایک مدت مقرر کر دی گئی۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں کہ حرام کے ڈھیر نظر آ جاتے ہیں ان کو، تو ان سے رہا نہیں جاتا۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ حرام کا تو ایک ذرہ بھی مجھے تباہ و برباد کر دے گا، اور جب اتنا ڈھیر حرام کے اپناؤں گا تو پھر کیا حال ہوگا۔ اور جو اس بات کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ مختصر زندگی جو مجھے ملی ہے، کس لیے ملی ہے؟ اپنے دامن کو حرام سے بچانے کے لیے، ایکم احسن عملا، احسن اعمال کے لیے ملی ہے،
تو وہ حرام کا ایک ذرہ بھی کبھی اپنی زندگی میں داخل نہیں ہونے دیتے. پھونک پھونک کے اور سوچ سوچ کے وہ لیتے ہیں، کھاتے اور کھلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا اس بحث کا مقصد کیا ہے کہ اجل مسمہ، اللہ تعالیٰ نے مدت کیوں مقرر فرمائی ہر چیز کی، کہ یہ سب کچھ فانی ہے. فانی اس لیے بنایا کہ اس تھوڑے سے وقت میں ایک بہت بڑا مقصد ہم نے پورا کرنا ہے. اور جب مقصد پورا ہو جائے گا یہاں آنے کا، سب آگے چلے جائیں گے، تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ جو جنت میں جائیں گے خالدین فیہا ابدا، جو نعوذ باللہ ایمان سے خالی لوگ، کافر لوگ، منافق لوگ دوزخ میں جائیں گے. اللہ پاک ہمیں اپنی پناہوں میں رکھیں، دوزخ کی آگ سے ہمیں بچائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے ہر مسلمان کو بچائیں. تو جو دوزخ میں جائیں گے، دوزخ میں رہنے والے، وہ اس میں خالدین فیہا ابدا، کیونکہ مقصد جو تھا وہ پیچھے پورا کر رہے، اور اسی مقصد کے تحت جنت والے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں اجل مسمہ نہیں ہوگی. اور دوزخ والے دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں اجل مسمہ نہیں ہوگی. تو دنیا میں ایک اجل مسمہ مقرر کر دینا، ایک مقررہ مدت مقرر کر دینا، اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا کی زندگی کو با مقصد بنایا. کیا کیا ہے؟ ہاں، با مقصد بنایا، اور مقصد ہے ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے. اور اگر آپ سے کہا جائے کہ بہترین اعمال، احسن اعمال آپ کو کیسے پتہ چلے گا کون سے ہیں، تو آپ اس کا مختصر جواب کیا دیں گے؟ بہترین اعمال کون سے ہیں، کہاں سے ملیں گے؟ تو اس کا مختصر جواب کیا ہوگا؟ قرآن کی ہی آیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کامل ترین نمونہ ہے احسن اعمال کے لیے. تو پھر ہمیں ان اعمال کے لیے، اس کامیابی کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہوگا. اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ، حضور کے صحابہ کی طرف، کیونکہ صحابہ کی بھی یہ شان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اصحابی کالنجومی، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فَأَيُّهُمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تو ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کرو گے، پیروی کرو گے، تم ہدایت پا جاؤ گے. یعنی حضور نے یہ نہیں فرمایا جیسے کئی داڑھیوں والے یہ پکڑ پکڑ کے لگے ہوتے ہیں حرم شریف کے باہر کہ کوئی پیر کی ضرورت نہیں، کوئی مرشد کی ضرورت نہیں، تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی، یعنی حضور کا ہی نام لینا ہے، حضور کو ہی اپنا مرشد ماننا ہے، پیر ماننا ہے. تو حضور علیہ السلام کا تو مقام کہ حضور تو کل کائنات کے مرشد ہیں، حضور تو فرشتوں کے مرشد ہیں، حضور تو انبیاء کرام کے مرشد ہیں. اب صحابہ کو حضور علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کر دیا اور یہ فرما دیا کہ جس ہستی کے اندر بھی میری زندگی کا کامل نمونہ موجود ہو، بات سمجھ رہے نا، جس ہستی کے اندر بھی میری سیرت کا کامل نمونہ موجود ہو، میرے اسوہ کا کامل نمونہ موجود ہو، وہ تمہارا مرشد ہے، وہی تمہارا مرشد ہے. اب 1,24,000 صحابہ کو ایز مرشد حضور نے ہمارے سامنے فرما دیا، ہمارے سامنے رکھ دیا. تو اس سے ہمیں یہ بھی استدلال ملتا ہے کہ مرشد کامل وہی ہوتا ہے جس کا اسوہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ مرشد کامل ہوتا ہے، اس کے وجود سے انکار نہیں. مرشد کامل وہی ہوتا ہے جس کا اسوہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے اسوہ پر ہوتا ہے، جس کا اخلاق، جس کا کردار صحابہ کرام کے اخلاق پر ہوتا ہے،
وہ مرشد کامل ہوتا ہے۔ تو صحابہ بھی ہمارے مرشد ہیں۔ تو اجل مسمى اللہ پاک نے اس لیے مقرر فرمائی کہ اس زندگی کا ایک مقصد ہے۔ جب آگے جائیں گے تو پھر وہاں تو کوئی مقصد نہیں ہوگا، وہاں تو عیش ہی عیش ہوگا جنتیوں کے لیے۔ جنتیوں کے لیے ان کا اجر مل جائے گا، اور وہاں کوئی فکر کوئی کام نہیں ہوگا، اور دوزخیوں کو ان کا اجر مل جائے گا، ان کی سزا مل جائے گی، نعوذ باللہ۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ زندگی جو ہے ہماری، یہ کس لیے ہے، یعنی یہ مختصر کس لیے ہے، اس کا ایک آغاز ہے، ایک اینڈ ہے، ایک آغاز ہے، ایک اینڈ ہے۔ اور یہ آغاز اور اینڈ اس لیے ہے کہ اس تھوڑے سے وقت کا مقصد بہت بڑا ہے، اور جب اس مقصد کو جو پورا کر لیتا ہے وہ پھر آگے جاتا ہے تو جنت میں خالدین فیہا ابدا، اور جو نہیں کرتا نعوذ باللہ وہ پھر دوزخ میں جا کے خالدین فیہا ابدا۔ تو جو اللہ رب العزت ایک مقررہ مدت پیدا فرمانے والا اور پھر مدت پوری ہو جانے کے بعد واپس لے جانے والا ہے، وہ خدا ہے، وہی خدا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، اما انذروا، اما اس کے جو، یعنی انکار کرتے ہیں اس کا جو جس سے انذروا ان کو ڈرایا جاتا ہے، معرضون وہ اس سے روگردانی کرنے والے، یعنی جن چیزوں سے ان کو ڈرایا گیا ہے وہ ان سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ مدت سب کو ایک جیسی ملتی ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، کسی کو زیادہ مل جاتی، کسی کو کم مل جاتی ہے، لیکن جو اس مدت کے مقصد کو پورا کر لیتے ہیں ان کا مقام جنت ہو جاتا ہے، اور جو اس مدت کے مقصد سے انکار کر دیتے ہیں، یعنی جن چیزوں سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، بچنے کے لیے کہا جاتا ہے، وہ ان سے نہیں بچتے، ان کو اختیار کرتے ہیں، تو پھر ان کو اللہ پاک نے فرما دیا یہ کافر ہے، کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر سورہ احقاف 46 نمبر سورت ہے احقاف، اور اس کی آیت نمبر ہے 3 نمبر آیت۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ یہ آیت، اور یہ آیت نمبر 4 ہے جو ہم پڑھ رہے تھے، اور یہ آیت نمبر 8 تھی، وہ بالکل ایک جیسی وہ اکٹھی ہو گئی۔ 8 کو ہم نے پورا کر لیا، 4 کا بھی تھوڑا سا رہتا ہے۔ پہلے آیت نمبر 4 پڑھیے نا۔ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنی جانوں میں، اپنے من میں، کہ جو کچھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر ساتھ حق کے پیدا کیا، حق پر مبنی تدبیر پر پیدا کیا، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ اچھی طرح آپ ڈیٹیل سے سمجھ گئے ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، کثیرا من الناس، کثیراً بہت سے، من الناس لوگ، بہت سے لوگ، بلقاء ربہم، لقاء کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ملاقات، ربہم اپنے رب کی، اپنے رب کی ملاقات سے، لکافرون انکار کرنے والے ہیں، منکر ہیں، اپنی رب کی ملاقات کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی اس میں بھی پیغام یہی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کر لو، اور جو کچھ ان کے درمیان اللہ پاک نے پیدا کیا ہے یہ حق پر مبنی پیدا کیا ہے، حق پر مبنی مقاصد کے تحت پیدا کیا ہے،
اور ایک مدت مقرر کی ہے، اور مدت مقرر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اس مدت میں ہم نے کچھ کرنا ہے، اس مدت میں ایک مقصد دے دیا گیا، اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ تو جو خوش قسمت اس مقصد کو پورا کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ بولیں بھائی ذرا زور سے، جنتی ہوتے ہیں۔ کون کون جنتی ہے آپ میں سے؟ بولیں پھر، وہ کون ہوتے ہیں جو مقصد کو پورا کرتے ہیں؟ آواز کیوں نہیں نکل رہی آپ لوگوں کی؟ جنتی ہوتے ہیں۔ اور جو اس مقصد کو پورا نہیں کرتے وہ کون ہیں؟ کافرون۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ بے شک بہت سے انسان جو اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں۔ اس مقصد کو، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس چھوٹی سی زندگی میں جو مقصد ہمیں ملا اس کے بعد ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہر انسان نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جس کو یقین ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر وہ اس زندگی کے مقصد کو کیا کرتے ہیں؟ ذرا زور سے بولیں، پورا کرتے ہیں۔ اور جن کو یقین نہیں ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی جو اپنے رب سے ملنے کا ہی انکار کر دیتے ہیں، انہوں نے مقصد کو کیا پورا کرنا؟ اس کا مطلب جو مقصد پورا نہیں کرتے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رب سے ملنے کا انکار کرتے ہیں۔ جو مقصد پورا کرتے ہیں وہ رب سے ملنے کا انتظار کرتے ہیں، اور جو مقصد پورا نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں؟ رب سے ملنے کا انکار کرتے ہیں۔ تو ہمیں کن میں شامل ہونا ہے؟ بولیں، انتظار کرنے والوں میں، رب سے ملنے کا انتظار کرنے والوں میں، تاکہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کی صف میں اللہ پاک شامل فرما دے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے روبرو کھڑے ہونے سے خوف زدہ رہا، رب کے حضور کھڑے ہو کر حساب دینے سے ڈرتا رہا، تو اس نے تو کبھی کوئی برا عمل ہی نہیں کیا۔ پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس مقصد کو پورا کرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی، ڈبل جنتیں ہوں گی۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی جنت ہے۔ جو رب کے خوف میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینے سے ڈرتا رہتا ہے، کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ کو ناپسند ہے، پھر اس کی دنیا بھی جنت ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی جنت۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ آخرت میں جا کے، دنیا بھی اس کی جنت ہے، آخرت میں جا کے بھی اس کو ڈبل جنت ملے گی۔ ایک جنت میں جب جائے گا حیران ہو جائے گا، مولا میں نے کیا کیا تھا جو اتنی پیاری جنت مجھے عطا کر دی، ہر قسم کی نعمتوں سے بری ہوئی۔ پھر فرشتے کہیں گے کہ ابھی اور آگے چل، ایک اور جنت تیرے حصے کی موجود ہے۔ پھر جب وہاں لے کے جائیں گے وہ جنت اس سے بھی ہزاروں گنا خوبصورت ہوگی، اعلیٰ و ارفع ہوگی۔ پھر وہ پوچھے گا کہ یہ میرے حصے میں کیسے آ گئی؟ تو پھر پتہ چلے گا کہ تو نے زندگی کا مقصد، جو اس مختصر چھوٹی سی زندگی کا مقصد پورا کیا، اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچا، اور سمجھ لیا تھا کہ یہ جو مدت مقرر ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو پورا کر دیا، اللہ کے خوف میں رہا، تو اس خوف کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے ڈبل جنت عطا فرمائی۔ جب ماں بھی کسی بچے سے خوش ہو، زیادہ خوش ہو فرما برداری میں، تو اس کو زیادہ نوازتی ہے نا، اپنا پیار زیادہ دیتی ہے۔ تو اللہ پاک پھر ان بندوں کو لمن خاف مقام ربہ جنتان، انہوں نے اس مقصد کو سمجھا کہ یہ مدت مقرر کیوں ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم میں ڈالا۔ تو جو نہیں سمجھے، نہیں مانا، وہ پھر کیا ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکافرون، وہ کافر ہو گئے، ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا۔ یہ سورہ روم ہے، سورۃ الروم 30 نمبر سورت ہے اور آیت نمبر 8۔ سورہ روم 30 نمبر سورت اور آیت نمبر 8۔
آگے آیت نمبر 5 ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کے وجود پر جو دلائل ہیں نا، نشانیاں، ان نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، تخلیق ہونا آسمانوں کا اور زمین کا، آسمانوں اور زمین کی پیدائش اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وما بث فیہما من دابۃ، دابہ چلنے والے جاندار، وما بث، اور جو اس نے پھیلا دیے، فیہما ان دونوں کے درمیان، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان، من دابۃ چلنے والے جانور، یعنی چوپائے، 4 پاؤں پر چلنے والے جانور پھیلا دیے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ وَهُوَ، اور وہ یعنی اللہ رب العزت، عَلَى جَمْعِهِمْ ان کو جمع کرنے پر، اذا جب، یشاء وہ چاہے، قدیر قادر ہے، ان سب کو اکٹھا کرنے پر، جمع کرنے پر، جب چاہے جمع کرنے پر وہ قادر ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی مقاصد ہیں زمین و آسمان کی تخلیق کے پیچھے، اور جو ان کے درمیان چلنے والے جاندار پھیلائے، ان میں بھی اللہ پاک نے مقاصد رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے ان سب کو اکٹھا کر سکتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے۔ یہ سورہ شورا ہے، سورۃ شورا 42 نمبر سورت ہے، 42 اور آیت نمبر 29، آیت نمبر 29 29۔ اگلی آیت نمبر 6، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، ان بے شک فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، للمؤمنین مومنین کے لیے، یقیناً نشانیاں ہیں مومنین کے لیے۔ یہ سورۃ جاسیہ ہے، سورۃ الجاسیہ، سا کے ساتھ، جاسیہ، سورت نمبر 45 آیت نمبر 3، آیت نمبر 3۔ اس میں بھی اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کیا ہیں؟ مقاصد ہیں، اور ان کو سمجھتا کون ہے؟ للمومنین، صرف مومنین، مومنین ان کو سمجھتے ہیں۔ جو سمجھتا ہے وہ مومن ہے، جو نہیں سمجھتا وہ مومن کے مقام سے دور ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس زندگی کا مقصد ہی مومن کے مقام پر کامیاب ہونا ہے، مومن بننا ہے اور مومن کے مقام پر کامیاب ہونا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 7 ہے، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اب وہی الفاظ، وہی آیات بار بار آ رہی ہیں، تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے بچوں، اور سارے شرکائے کلاس سے میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہمیں یہ یہاں بیٹھے بیٹھے یاد ہو جانی چاہیے۔ ان کا ترجمہ وہی الفاظ بار بار آ رہے ہیں، جیسے خلق اور السماوات الارض بالحق، تو اس طرح ان کا ترجمہ جو ہے یہیں پہ بیٹھے بیٹھے آیات کا یاد ہو جانا چاہیے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، وَلِتُجْزَىٰ، تاکہ وہ بدلہ دے،
تاکہ بدلہ دیا جا سکے کل نفس، ہر انسان کو، ہر نفس کو، ہر جان کو بدلہ دیا جا سکے، بما، اس کا جو کسبت، اس نے کمایا۔ کمانے سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی آپ ایک کمائی کر رہے ہیں بیٹھے، تو کمائی سے مراد کیا ہے؟ اعمال، اس زندگی کے اعمال، جو اعمال یہاں پہ کمائے ہیں تاکہ ان کا بدلہ ان کو مل سکے۔ اس کا مطلب آسمان اور زمین کو اللہ پاک نے اس لیے پیدا کیا انسان کے لیے کہ انسان اچھے اعمال کرے، اور پھر ایک وقت آئے کہ ایک میدان سجا کر اچھے اعمال کرنے والوں کو انعامات سے نوازا جائے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ہم کرتے ہیں نا، 8 سال کورس مکمل کر کے پھر ایک جلسہ کرواتے ہیں، تو یہاں رکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جب ہم مقصد پورا کرنے والے پورا کرتے ہیں، اس کو انعام حاصل کرتے ہیں، تو پھر ایک جلسہ سجا کے اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے، اسناد دی جاتی ہیں، انعامات دیے جاتے ہیں۔ بعض ایسے جن کو فرسٹ پرائز ملتا ہے، اور بعض ایسے جن کو سیکنڈ ملتا ہے، بعض ایسے جن کو تھرڈ ملتا ہے، بعض ایسے جو عام پاس ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں خدا نخواستہ جنہوں نے مقصد پورا نہیں کیا ہوتا اس ٹائم کا، تو وہ فیل ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں پا سکتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر نفس کو جو اس نے اعمال کمائے ہیں ان کا بدلہ دیا جائے، وہم، اور یہ سن لو کہ ان پر لا یظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پر کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ بھی سورۃ الجاثیہ ہے، آیت نمبر سورۃ نمبر 45، آیت نمبر 22، آیت نمبر 22 ہے 22۔ اس سے اگلی آیت ابھی ہم نے پہلے پڑھ لی، اس آیت کے ساتھ ملتی جلتی تھی، ایک دفعہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ آیت نمبر 8، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور اس مخلوقات کو جو ان کے درمیان میں ہیں پیدا نہیں کیا مگر حکمت اور مقررہ مدت کے تعین کے ساتھ، اور جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں جس چیز سے ڈرایا گیا اس سے وہ منہ پھیرنے والے ہیں، اس سے وہ منہ پھیرنے والے، وہ کافر ہیں۔ اگلی آیت بھی ہم نے پڑھ لی ہے 9 نمبر، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 10، آخری آیت ہے یہ اس موضوع کی، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ سبحان اللہ۔ وَالسَّمَاءَ، اور آسمانی کائنات کو، بَنَيْنَاهَا، ہم نے بنایا ہے۔ وَالسَّمَاءَ، اور آسمانی کائنات، 7 آسمان، بنینا، ہم نے بنایا، ہا، ان کو، بِأَيْدٍ، پوری قوت کے ساتھ، ایک بڑی قوت کے ساتھ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آسمانوں کی کائنات کو ہم نے ہی بنایا ہے ایک بڑی قوت کے ساتھ۔ اب کتنی بڑی قوت ہے کہ اتنے بھاری آسمان، ایک آسمان کا ہی ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اوپر سے اوپر 7 آسمان ہیں، اور کس قوت سے یہ بنے ہوں گے۔ بنانے والے کی قوت کا اندازہ کیجئے کہ اس زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ پتہ ہے آپ کو کتنا ہے؟ گھوڑے کی رفتار سے 500 سال تک بھاگا جائے، جس رفتار سے گھوڑا بھاگتا ہے اس رفتار سے 500 سال تک بھاگا جائے، سفر کیا جائے تو پہلا آسمان ہے، پھر اتنا ہی سفر دوسرا، پھر اتنا ہی تیسرا، پھر اتنا ہی چوتھا، 7ویں آسمان تک گھوڑے کی رفتار سے چل کر 3500 سال کا سفر ہے، 35 صدیاں۔
کوئی بندہ حد گزارتا ہے تو 1 صدی گزارتا ہے زندگی، اور وہ اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ بالکل وہ اڑنے والا ہی ہو جاتا ہے۔ تو 3500 سال کا سفر ہے 7 آسمانوں کا، جو ہمارے پیارے نبی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی کہیں بڑھ کر سفر کیا۔ کتنی دیر میں کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں عرش سے ہو آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک پل میں آنکھ جھپکنے کی دیر میں سارا سفر طے فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ آگے سدرۃ المنتہا، پھر آگے عرش معلیٰ، پھر رف رف، پھر کہاں تک، ثم دنا، مقام دنا، پھر مقام تدلی، پھر قاب قوسین، پھر او ادنا۔ انتہا ہو گئی، کائنات کی انتہا ہو گئی۔ اتنا سفر کیا، گئے بھی اور واپس بھی آئے، اور راستے میں جنت دوزخ سب کچھ دیکھا، نبیوں سے ملاقاتیں بھی کی، مسجد اقصیٰ میں نماز بھی پڑھائی سارے نبیوں کو۔ اتنا کچھ کر کے واپس بھی آ گئے تو زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش سے ہو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر آسمانوں کو اتنی طاقت ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کی طاقت کتنی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی طاقت آسمانوں سے بھی بڑھ کے خدا نے بنائی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی کائنات، اس کو ہم نے بنایا بڑی قوت کے ساتھ، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم اس کو وسعت دیتے رہتے ہیں۔ یہ بات بھی دیکھیں ہمیں قرآن سے پتہ چل رہی ہے کہ آسمانی کائنات میں بھی ہم وسعت دیتے رہتے ہیں، اس کو وسیع کرتے رہتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ، اور زمین، فَرَشْنَاهَا، اور سطح زمین کو ہم نے قابل رہائش فرش بنا دیا۔ اب جس فرش پہ ہم رہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ زمین ہے نا، تو اس زمین کی سطح کو ہم نے رہائش کے قابل فرش بنا دیا۔ فرشناہا، بچھا دیا۔ فرشا کا مطلب ہوتا ہے بچھانا، یعنی ایک بستر بچھا دینا جس کے اوپر رہا جا سکے۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم خوب سنوارنے اور سیدھا کرنے والے ہیں۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، مہد ہوتا ہے نا بستر، مہد کس کو کہتے ہیں؟ پنگوڑے کو، جس پہ آرام کیا جائے، بستر۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم بہت خوب سنوارنے اور سیدھا کرنے والے ہیں ہمارے لیے جو بستر بچھایا ہے اس کو۔ یہ سورہ زاریات ہے، اس سے پہلی آیت نمبر 9 بھی سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 20 ہے۔ سورت نمبر 51 ہے اور آیت نمبر 20۔ اور یہ جو 10ویں آیت ہم نے پڑھی ہے اس موضوع کے تحت، یہ 10 آیات ہیں ہمارے پاس۔ یہ بھی سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 اور 48۔ سورہ زاریات 51 نمبر سورت ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ 10 آیات ہم نے پڑھی ہیں اللہ رب العزت کے وجود پر دلائل کے موضوع میں، کہ کائنات کی با مقصد تخلیق سے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا نا، کائنات کو عدم سے وجود میں لانے کا مقصد، عدم سے وجود میں لانا، یہ اللہ کی وجود پر دلیل ہے۔ اور اب ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کائنات میں جو کچھ بھی اللہ پاک نے پیدا کیا ہے یہ با مقصد پیدا کیا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور اپنی زندگی کا مقصد بھی ہم اس سے اچھی طرح سمجھ گئے ہیں آج، کہ ہماری اس مختصر زندگی کا جس کو اللہ پاک نے سٹارٹ کیا ہے تو اینڈ بھی کیا ہے، اس کا مقصد بھی بہت بڑا ہے۔ اور جس نے اس مقصد کو پورا کر لیا وہ کون ہے؟ وہ جنتی۔ اب تو کہہ دیں اونچی آواز سے، وہ جنتی ہے۔ اور جس نے اس مقصد کو پورا نہ کیا وہ کون ہے؟ اللہ پاک ہمیں جنتیوں میں شامل فرمائیں اور دوزخیوں کے ساتھ ملنے سے اللہ پاک ہمیں بچائیں۔
تو اللہ رب العزت سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس نیک عمل پر، اس طلب علم کے راستے پر اللہ رب العزت ہمیں انتہائی استقامت نصیب فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائیں، کامل ایمان کے ساتھ اپنی زندگیوں کو اعلیٰ مقاصد کے تحت گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ کل بھی انشاءاللہ ہماری کلاس اسی ٹائم پہ ہوگی، تو سارے ٹائم پہ حاضر ہوں، اپنی حاضری ضرور لگائیں۔ اب میں اینڈ پہ پھر عرض کر رہی ہوں سب سے، جو آن لائن حاضر ہیں، فیس بک پہ حاضر ہیں یا واٹس ایپ گروپ میں حاضر ہیں، وہ اپنی حاضری ضرور لگائیں تاکہ روزانہ آپ کی حاضری رجسٹر میں لگ سکے اور پھر اسناد بنانے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو اللہ پاک سب کی خیر فرمائیں۔ تو جو حاضر ہیں وہ دوسروں کو بھی اس میں لانے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے دعوت دیں اور سب کو اس کلاس میں حاضر کرنے کی کوشش کریں اور آگے سے آگے شیئر ضرور کیا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء ان شاء اللہ تعالی۔